بادئ توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، شہدائے ملت کے جانثارو، کتب رائے چور کے زیر سایہ رائے چور کی سرزمین پر رہنے والوں، مسلک اعلی حضرت کے متوالو، آؤ کچھ عرض و معروض سے پیشتر وہ نبی رحمت جن کے وجہ تقدس کو قرآن نے والضحیٰ فرمایا ہے، جن کی زلف عنبری کا تعارف واللیل اذا سجا سے کیا گیا ہے، جن کا ذکر ورفعنا لک ذکرک ہے، جن کی سادگی انما انا بشر مثلکم میں پنہا ہے، جس کی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے ہویدا ہے، اور جن کی حقیقت قد جاکم من اللہ نور ہے، اسی نبی رحمت شفیع امت مصطفیٰ جان رحمت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حمد ہے اس رب متعال جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جو خالق السماوات والارض ہے، جو فاطر السماوات والارض ہے، جس کی شان خالقیت کن فیکون ہے، جس کی شان رحمت وسعت کل شے ہے، جس کی شان قدرت تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل ہے، جس کی شان ربوبیت رب المشرقین و رب المغربین ہے، جس کا فضل ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کا عدل انا بطش ربک لشدید ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کی حمد سے حفظ ہے، اسی کی حمد سے عقل کی پاکیزگی ہے، نگاہ کی عنایت اور کفایت کی خوبی ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا وجود واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم جس خدا کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹاتے ہیں وہ جسم سے بھی پاک ہے، جسمانیت سے بھی پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ رب العالمین کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رب العالمین کی رضا رحمت للعالمین کی رضا میں ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ خاتم النبیین تشریف لا چکے، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا۔ صبح قیامت تک جو شریعت چلے گی وہ شریعت محمدیہ ہے، جو دین چلے گا وہ دین اسلام ہے۔ اس کے مٹانے والے مٹ جائیں گے مگر اسلام کو نہ مٹا سکے ہیں، نہ مٹا سکیں گے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، چرچا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، فیضان قطب رائے چور۔ ہمارے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیر و تاریک فضا کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ میرے آقا نے ظلمت کو مٹایا، رحمت کو پھیلایا، جہالت کا خاتمہ کیا، علم و حکمت کا بول بالا کیا،
ظلم و ستم کو مٹایا، عدل و انصاف کو پھیلایا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے آقا کے احسان و کرم کو دیکھ کر لوگ جوک در جوک بارگاہ مصطفیٰ میں آتے گئے، دامن اسلام سے وابستہ ہوتے گئے۔ ان کی زبانیں یوں پکارتی گئی کہ محمد الرسول اللہ محسن انسانیت بھی ہے، محمد الرسول اللہ آفتاب ہدایت بھی ہے، مہتاب نبوت بھی ہے، تاجدار رسالت بھی ہے، مالک رکاب امم بھی ہے، کریم السجایا بھی ہے، جمیل الشیم بھی ہے، نبی البرایا بھی ہے، شفیع الامم بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ ہر خوبی میں بے مثال ہے۔ اب ابو محمد غزالی کو کہہ لینے کا حق دیا جائے، میرے مصطفیٰ تواضع میں بے مثال، تواضع میں بے مثال، صبر و قناعت میں بے مثال، عزم و ثبات میں بے مثال، شرافت و ظرافت میں بے مثال، سخاوت و شجاعت میں بے مثال، محبت و مروت میں بے مثال، عصمت و عفت میں بے مثال، غیرت و استغنا میں بے مثال، تہذیب و تمدن میں بے مثال، حق و صداقت میں بے مثال۔ میرے مصطفیٰ عدل و انصاف کو قائم کرنے میں بے مثال، اتحاد و اتفاق کی ٹوٹی ہوئی جنزیروں کو جوڑنے میں بے مثال، مصطفیٰ اخلاق و اطوار میں بے مثال، عادت و کردار میں بے مثال، شکل و صورت میں بے مثال، سیرت و کردار میں بے مثال، میرے مصطفیٰ رفتار میں بے مثال، گفتار میں بے مثال۔ ارے ہمارے حضور تو وہ ہیں جو اپنی ذات میں بھی بے مثال ہیں، صفات میں بھی بے مثال ہیں، مصطفیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سادات اکرام کی آمد ہوئی ہے، میں غلامان قطب رائے چور کی طرف سے استقبال کرتا ہوں۔ قطب رائے چور کی بارگاہ میں کاسے گدائی پھیلا کر اپنے دل کی جائز مقاصد کے طلب کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، دنیا کا بازار کا مزاج اور ہے، مصطفیٰ کے بازار محبت کا مزاج اور ہے۔ دنیا کے بازار میں ایک چیز بار بار بکتی ہے، بار بار بیچی جاتی ہے، بار بار خریدی جاتی ہے، مگر مصطفیٰ کے بازار محبت میں جو ایک بار بک جاتا ہے، دنیا کی سلطنت اسے خرید نہیں سکتی، دنیا کی حکومت اسے خرید نہیں سکتی، امریکہ کا ڈالر اسے خرید نہیں سکتا، چین کا یون اسے خرید نہیں سکتا، برطانیہ کا پاؤنڈ اسے خرید نہیں سکتا، سعودیہ کا ریال اسے خرید نہیں سکتا، دنیا کی ہرس اسے خرید نہیں سکتی۔ دنیا کے بازار کا مزاج اور ہے، مصطفیٰ کے بازار محبت کا مزاج اور۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، زندہ باد زندہ باد۔ دنیا کے بازار میں کوئی بھی چیز صورتیں دیکھ کر خریدی جاتی ہے، مگر مصطفیٰ کے بازار محبت میں صورتیں نہیں دیکھی جاتی ہے، دل دیکھا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کے غلاموں میں بلال حبشی بھی ہے، مصطفیٰ کے غلاموں میں سلمان فارسی بھی ہے، ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق اعظم بھی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے بازار محبت کا مزاج اور ہے، دنیا کے بازار کا مزاج اور ہے۔ دنیاوی محبت کا مزاج اور ہوتا ہے، دینی محبت کا مزاج اور ہوتا ہے۔ دنیاوی محبت، جب کوئی کسی سے دنیاوی محبت کرتا ہے تو محبوب یہی چاہتا ہے کہ میرے محبوب سے کوئی دوسرا محبت نہ کرے، اگر دوسرا محبت کرنا شروع کر دے تو جنگ چھڑ جاتی ہے۔ مگر وحرے رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین، اے آمینہ کے لال، اے محرم اسرار خدا، اے زینت عرش کبریا، نبی البرایا شفیع الامم، آپ کے محبین کی شان یہ ہے کہ یہاں پر ایک دوسرے سے محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ خواجہ غریب نواز حضور سے محبت کرے، غوث پاک حضور سے محبت کرے، قطب رائے چور حضور سے محبت کرے، دنیا جہاں کی ہر چیز حضور سے محبت کرے، بلکہ محبت کرنے والے یوں اندازہ لگاتے ہیں، ارے دیکھو دیکھو یہ سورج بھی حضور کی محبت میں گھوم رہا ہے، دیکھو دیکھو یہ چاند بھی حضور کی محبت میں سرگردہ ہے، دیکھو دیکھو
دیکھو یہ ستارے بھی حضور کی محبت میں سرگرداں ہے. ہوا چل رہی ہے, کبھی طوفان بن جا رہی ہے, اس لیے کہ محبوب کو پکڑنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو طوفان اور آندھی بن جاتی ہے, لیکن جب بارگاہ رسول تک رسائی نہیں کر سکتی تو یوں ہی پکارتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی رسائی اور ہے, ہماری رسائی اور ہے, آپ کی رسائی اور ہے, ہماری رسائی اور ہے. بیدم وارسی کا اس پر یہ شعر ہے, ایک میں ہی نہیں تیار, ایک بیدم ہی نہیں تیار مرنے کو, جو تیرے قافلے میں ہے, جو تیرے کوچے میں ہے, وہی کفن بردوش ہے. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمدین وعلی آل محمدین بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ, برتنوں کا جنگ کلئی کے چڑھانے سے دور ہوتا ہے اور دلوں کا زنگ بارگاہ اولیاء میں جانے سے دور ہوتا ہے. آج پہلی بار رائے چور کی سرزمین پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ مشائخ رائے چور کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کروں. برادران ملت اسلامیہ, رات کا وقت ہے, آفتاب ولایت کی جلوہ گری ہونے والی ہے کہ شکم مادر سے آواز آتی ہے, اے میری مادر مشفقہ, اے میری مادر مہرباں, اب سید جلال الدین حسینی کی آمد کا وقت قریب ہے. والدہ سمجھ جاتی ہے کہ قطب گوگی کی آمد ہونے والی ہے, قطب گوگی تشریف لانے والے ہیں, قطب گوگی ابھی شکم مادر میں ہیں. آپ اپنی والدہ کو حکم دیتے ہیں, میری مادر مشفقہ ذرا کپڑا نگل لو. آپ کی والدہ ماجدہ سکہ لیتی ہے, اسے کپڑے میں لپیٹ کر نگل لیتی ہے. تھوڑی ہی دیر کے بعد قطب گوگی تہبند باندھے ہوئے پاک و صاف حالت میں تشریف لاتے ہیں. ادھر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب گوگی کی آمد پر مطلع ہو گئے. آپ نے بہت دیر تک اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے رکھا, دیکھتے ہی رہے. کبھی آپ نے چاند کی چاندنی کو دیکھا. حاضرین نے پوچھا, حضور بات کیا ہے, ماجرا کیا ہے, آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سودراز نے فرمایا, آج مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر علی حیدر کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو آسمان ولایت کا چاند ہے, اور میں اس چاند کو دیکھ کر یہ اشارہ کر رہا ہوں, اے دنیا کے چاند, جس طرح تو ظلمت قضا میں بھٹکنے والوں کے لیے سہارا ہے, اس طرح قطب گوگی سید جلال الدین گمراہی میں بھٹکنے والوں کے لیے سہارا ہوں گے. لاکھوں لاکھ گمگشتگان راہ کی ہدایت فرمائیں گے. اور آپ نے فرمائی, ابھی آپ کے والدین متفکر تھے, ایام مسافرت ہے, بچے کو لے کر کے کہاں جائے. اتنا ابھی آپ نے سوچا ہی تھا کہ غیب سے ایک گہوارہ نمودار ہوتا ہے, ایک جھولا نمودار ہوتا ہے. اس جھولے میں وہ جھولا قدرت خداوندی سے, وہ جھولا حضرت قطب گوگی سید جلال الدین احمد حسینی کو اپنی گود میں لے لیتا ہے اور پرواز کر جاتا ہے. اور وہ ایسی جگہ جہاں گوگی ہے اس جگہ پر پرواز کر جاتا ہے اور ایک درخت پر لٹک جاتا ہے. آپ کے والدین 3 سال تک اپنے بچے کو تلاش کرتے رہے. کرتے آپ گوگی پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک درخت ہے, اس پر گہوارہ لٹکا ہوا ہے. سید جلال الدین اس میں تشریف فرما ہے, اپنی انگلی انگشت مبارک منہ میں ڈالے ہوئے ہیں اور اس سے خون کا اور اس میں دودھ بہ رہا ہے, دودھ نوش فرما رہے ہیں. حضرت قطب گوگی رحمت اللہ تعالی علیہ وارضاہ عنہ کے ارد گرد چڑیا چھائی ہوئی ہے
ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ اے قطب گوگی، تمہاری روحانیت کو سلام، تمہاری حفاظت خدا کی مخلوق کی ایک ایک چیز کر رہی ہے۔ حضرت قطب گوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوگی شریف میں رہ کر آپ نے انوار توحید و رسالت سے اطراف کو منور کر دیا۔ ہر چہار دانگ عالم کے، ہر آپ کے پاس دور دراز سے لوگ آتے گئے، دامن اسلام سے وابستہ ہوتے گئے۔ حضرت قطب گوگی سید جلال الدین احمد حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک قطب رائے چور ہے۔ یہ قطب رائے چور، اے رائے چور والو تم خوش نصیب ہو، اس لیے کہ تم دنیا والوں کے سائے میں نہیں ہو، اللہ کے محبوب کے اس مقدس اولاد کے سائے میں ہو جن کی رگوں میں رسول پاک کا خون بہتا تھا۔ زندہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان شیخ المشائخ فیضان قطب رائے چور۔ حضرت قطب گوگی شریف رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے قطب رائے چور ہے۔ آپ 18 سال تک اپنے والد ماجد کی صحبت میں رہ کر مکاشفہ، مجاہدہ، ساری منزل کو طے فرما لیتے ہیں۔ جب 18 سال کی عمر شریف ہوتی ہے، حضرت قطب گوگی نے قطب رائے چور کو حکم دیا، بیٹا وضو کرنا ہے، وضو کے لیے پانی لاؤ۔ حضرت سید جلال الدین قطب گوگی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قطب رائے چور نے وضو کے لیے پانی رکھ دیا ہے۔ ابھی پانی رکھا ہی تھا کہ ایک کوا آتا ہے، اس میں منہ ڈال دیتا ہے، پانی پی لیتا ہے۔ حضرت قطب رائے چور سید شمس عالم حسینی کو جلال آ گیا، آپ کی ایک پرجلال نظر کی تاب نہ لا کر کوا وہیں پر مر گیا۔ حضرت قطب گوگی نے دیکھا تو کہا، بیٹا یہ جلال، بیٹا یہ جلال، بیٹا یہ جلال۔ اتنا کہنا تھا کہ قطب رائے چور کا جلال رحم و کرم میں بدل گیا۔ اب رحمت بھری نظر ڈالی قطب رائے چور نے، کوا زندہ ہو جاتا ہے، پرواز کر جاتا ہے۔ والد ماجد سمجھ گئے، بیٹا اب تم منزل ولایت کو پہنچ چکے ہو، اب جاؤ جاؤ اپنا مقام ولایت تلاش کرو، ایک ایسی منزل تلاش کرو جہاں پر رہ کر خلق خدا کی رہبری اور رہنمائی کرو گے۔ چنانچہ آپ نے کہا، بیٹا جاؤ، اور آپ نے حکم دیا، اے میرے بیٹے، قطب گوگی نے قطب رائے چور کو حکم دیا، یہ تاڑ کے 2 پھل ہے، انہیں لے لو، اپنے ساتھ رکھو، جہاں جہاں جانا، مغرب کی نماز کا وقت ہوگا، اسے بو کر مغرب اور عشاء کا وضو کرنا، مغرب اور عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد پوری رات عبادت و ریاضت میں گزار دینا، اور صبح دیکھنا کہ پودا کے اس میں پودے نکل آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت قطب رائے چور گوگی سے چلتے رہے، زمین کی سیر کرتے رہے، جہاں جہاں گئے مغرب کا وقت ہوا، تاڑ کے 2 پھل وہاں پر بوتے گئے، وضو کرتے گئے، مگر وہاں پر پھل نکل نہیں آئے۔ اور جہاں پر آج قطب رائے چور کی مزار ہے، اس جگہ پر جب پہنچے، اور اس سے پہلے جب دریائے کرشنا کے پاس پہنچے تو دریائے کرشنا لبالب بہ رہا تھا۔ آپ نے پرجلال اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ سارا جنگل دہل اٹھا، دریا نے راستہ دے دیا، قطب رائے چور اس بہتے ہوئے دریا سے اس پار پہنچ جاتے ہیں۔ واہ، زندہ باد، زندہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قطب رائے چور، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت قطب رائے چور اس مقام پر پہنچے جہاں آج آپ آرام فرما ہے۔ مغرب کا وقت ہوا، آپ نے ان 2 پھل کو بو دیا، آپ وضو کرتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پوری رات عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ صبح ہوئی تو دیکھتے کیا ہے کہ یہاں پر پودا نکل آیا ہے، قدرت خداوندی سے یہاں پر پودا نکل آیا ہے۔ تو آج قطب رائے چور یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، خدا کی مرضی سے یہاں آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے بہت اچھے، حضرت قطب رائے چور رضی اللہ تعالی عنہ بہت اچھے، وارضہ عنا نے پوری زندگی آپ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی. حضرت قطب رائے چور نے اپنے بھتیجے کو سب سے پہلا سجادہ بنایا. سلسلہ بسلسلہ سلسلہ بسلسلہ یکے بعد دیگرے ہوتے ہوئے یہ قائد اہل سنت کے دادا کو سجادیت ملی. حضرت سید شاہ شمس عالم ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے ان شاہان دین میں سے تھے جنہوں نے کبھی فرض کو ترک نہیں کیا، کبھی واجب کو ترک نہیں کیا. فرائض و واجبات تو دور، مستحبات کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا. حضرت سید شمس عالم ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر تھے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے 2 سال پہلے ہی آپ نے وصال فرمایا. آپ نے اسماعیل دہلوی کی تحریک کے خلاف بڑے زور و شور سے آپ نے کام کیا. جس وقت اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم لکھا اور انگریز حکومت کے سہارے جب اسے ہندوستان میں پھیلانے لگا، شہر دکن میں جب اپنا اثر جمانے لگا، اس وقت سید شاہ شمس عالم ثانی نے اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے آپ نے اسماعیل دہلوی کے فتنے کو چور چور کر دیا اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت و صیانت فرمائی. سید حسینی میاں صاحب علیہ رحمہ کے دادا سید شاہ شمس عالم حسینی نے پوری زندگی مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت میں گزاری. آپ نے اپنے اولاد کو یہ وصیت کی کہ میری اولاد پر یہ لازم ہے کہ وہ اعلی حضرت کو اس صدی کا مجدد مانے اور جانے. اور آپ نے کہا کہ اعلی حضرت کی کتابوں پر عمل کرنا بھی لازمی و ضروری ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اعلی حضرت کی کتابوں کے بغیر اسلام کے صحیح عقائد کا علم یہ ممکن ہی نہیں ہے. چنانچہ اعلی حضرت کی کتابوں کا مطالعہ اسے سینے سے لگانے کی آپ نے وصیت کی. حضرت علامہ سید حسینی میاں صاحب علیہ رحمہ کے والد ماجد شیخ المشائخ، وہ شیخ المشائخ جن کی رگوں میں رسول پاک کا خون دوڑتا تھا، وہ شیخ المشائخ جو گلشن فاطمی کے گلبن تھے، وہ شیخ المشائخ جو مولا علی مشکل کشا کے دلبند تھے، وہ شیخ المشائخ جن میں ایثار صدیقی، جلال فاروقی، سخاوت عثمانی، جرأت شبیر کی جھلکیاں موجود تھی، وہ شیخ المشائخ جو قطب گوگی کی عنایتوں کے مخزن تھے، وہ شیخ المشائخ جو قطب رائے چور کی امانتوں کے امین تھے، وہ شیخ المشائخ سید چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان کو جان نہ سمجھا، آن کو آن نہ سمجھا، جنہوں نے عظمت صحابہ کے پرچم لہرا دیے، حفظ و تفضیلیت کے تابوت میں ایسی آخری کیل ٹھوک دی کہ دکن میں رفضیت کو پھیلنے نہیں دیا، اس کا سد باب کیا. آپ نے یہ کہا کہ اور خانقاہوں کا مزاج اور ہوگا، لیکن یہ چندہ حسینی کی سجادیت میں چلنے والی خانقاہ ہے جہاں سے مسلک اعلی حضرت کا پیغام پھیلایا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قطب رائے چور زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. وہ شیخ المشائخ چندہ حسینی اللہ جنہوں نے صراط مستقیم پر لوگوں کو گامزن کیا، حبل اللہ میں جکڑ دیا، وہ شیخ المشائخ چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی تحریر اور تحریک سے باطل پرستوں میں طوفان برپا ہو جاتا تھا، اپنوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی تھی، مگر وار چندہ حسینی تمہاری روحانیت کو سلام،
تمہاری استقامت کو سلام، تم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ حکومت کی پرواہ کی، نہ اپنوں کی پرواہ کی، نہ بیگانوں کی پرواہ۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت زبردست، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے مفتی صاحب قبلہ، بہت اچھے۔ وہ شیخ المشائخ چندہ حسینی جنہوں نے دکن میں بسنے والے انسانوں کے قلوب میں عشق رسالت پناہی کا ایسا چراغ جلایا، ایسا چراغ جلایا جو صبح قیامت تک اسے کوئی بجھا نہیں سکتا، اس کا بجھانے والا خود بجھ جائے گا، مگر حسینی میاں کے جلائے ہوئے چراغ کو نہ کوئی بجھا سکا ہے نہ بجھا سکے گا۔ وہ شیخ المشائخ چندہ حسینی جنہوں نے ہمیشہ مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی اپنی اولاد کو تلقین کی، اپنی اولاد کو وصیت کی، وہ شیخ المشائخ چندہ حسینی جنہوں نے یہ فرما دیا وصیت میں کہ مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم رہنا یہ میری اولاد پر لازم ہے، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہابیوں سے دور رہو، دیوبندیوں سے دور رہو، نیچریوں سے دور رہو، چکلالویوں سے دور رہو، مودودیوں سے دور رہو، ہر باطل فتنوں سے دور رہو، جو صحیح اور سچا عقیدہ ہے وہ مسلک اعلی حضرت ہے، اسی مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ سید شیخ المشائخ سید چندہ حسینی نے دنیا والوں کی بولی نہیں بولی ہے، اپنے نانا جان کی شریعت بتائی ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے مفتی صاحب قبلہ، واہ 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 واہ۔ اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والی ان کی اولاد میں ایک ایسا مرد مجاہد تھا جسے دنیا قائد اہل سنت کہتی ہے، دنیا محافظ مسلک اعلی حضرت کہتی ہے۔ وہ اس مرد مجاہد نے بھی خلوت میں بھی مسلک اعلی حضرت کو عام کیا، جلوت میں بھی مسلک اعلی حضرت کی ترویج و ارشاد فرمائی، سفر میں ہے تو مسلک اعلی حضرت، حضر میں ہے تو مسلک اعلی حضرت، اور اپنے والد کی وصیت پر ایسا قائم ہوئے، انہوں نے اپنے والد کے عہد و پیمان کو ایسا نبھایا کہ آج قبر میں ہے، تمہید ایمان لیے ہوئے ہیں۔ والے حسینی میاں، جب تم کل اٹھو گے تو تمہید ایمان کی روشنی تمہارے ساتھ ہوگی، اور تم رسول پاک کی بارگاہ میں باریاب ہوں گے۔ مصطفیٰ فرمائیں گے میرا حسینی آ رہا ہے، دیکھو دیکھو اعلی حضرت کی کتاب تمہید ایمان کی روشنی لے کر کے آ رہا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قائد اہل سنت محافظ مسلک اعلی حضرت نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی ترویج و ارشاد فرمائی۔ ایک جلسے میں آپ تشریف لے گئے جہاں پر ایک خطیب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے مجلس سے جب کسی ایک صاحب نے نعرہ لگایا، کہا عشق و محبت عشق و محبت، اعلی حضرت اعلی حضرت۔ وہ خطیب تقریر کر رہے تھے، کہا کہ اعلی حضرت کا نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ اہل سنت کا نعرہ لگاؤ۔ حسینی میاں جلال میں آ گئے، کہا نادان، تیرے دل میں حسد کا جنگ ہے، تیرے دل میں حسد کی آگ ہے، حسد کا زنگ ہے، یہ دور ایسے نہیں ہوگا۔ تمہید ایمان پر تیرا زنگ دور ہو جائے گا، خالص الاعتقاد پر تیرا زنگ دور ہو جائے گا، اعتقاد الاحباب پر تیرا زنگ دور ہو جائے گا۔ اور حسینی میاں نے ایسا للکارا کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کہا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ داداؤں کی طرف سے کچھ نہیں بتایا ہے، مصطفیٰ کی جو شریعت تھی اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ رب قدیر قادر مطلق
ہم کاسے گدائی لے کر جو رائے چور کی سرزمین پر حاضر ہے، میں بھیک مانگ رہا ہوں، اور آپ حضرات بھی اپنے کاسے گدائی کو پھیلاؤ اور کہے قطب رائے چور۔ آپ تمام مناظر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ فقیر جو بول رہا ہے اسے بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ جو سن رہے ہیں اسے بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اے قطب رائے چور، ہمارے عقیدوں میں ایسی پختگی ہو جائے، ایسی پختگی ہو جائے کہ ہمارے گردن پر تلوار رہے مگر سنیت سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہ ہٹے، ہمارے جسم پر پتھر مارے جائے مگر ہمارے ہاتھوں سے اعلیٰ حضرت کا مسلک چھوٹے نہ، ہمارے ہاتھوں سے اعلیٰ حضرت کا دامن چھوٹے نہیں۔ اے قطب رائے چور، آپ کی روحانیت کو سلام، اے قطب گوگی آپ کی روحانیت کو سلام، اے چندہ حسینی آپ کی استقامت کو سلام، اے شمس عالم ثانی آپ کی کرامتوں کو سلام، اے حسینی میاں آپ کی جذبے کو سلام، آپ کے جذبے کو سلام۔ آپ نے امت مسلمہ کو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر مر مٹنے کا جذبہ دے دیا، ایسا جذبہ دے دیا کہ سرکار تاج الشریعہ کی زبانی یوں ہی پکارتے رہیں گے، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ